الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى من أوفع عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جناب صدر مجلس، مہمانان خاص، قابل قدر اساتذہ کرام، تخت پر بیٹھے ہوئے منصفین حضرات اور اس پروقار تقریب میں شریک طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع سخن پر لبرشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے توحید باری تعالیٰ۔ صدر زیبکار، اگر آپ کا نظر دقیق و عمیق اپنی فہم و فراست کو برائے کار لا کر اور آقی کتب کی برق گردانی کرے تو توحید کی اہمیت و فضیلت کچھ یوں آشکار ہوتی ہے۔ رب کائنات نے اس جہان رنگ و خون میں روز اول تا امروز جتنے بھی انبیاء رسول جلوہ گر ہو گئے، ان تمام انبیاء کی نبوت و رسالت کا مقصد فقط لا الہ الا اللہ کی توضیح و ترویج رکھا، بلکہ اس سے پہلے عالم ارواح میں اولاد آدم سے رب کائنات نے یہ اعلان کہہ کر فرمایا الست بربکم الست بربکم۔ سامعین محترم، جب گلستان نبوت و رسالت مہکنے لگا تو مجھ کو جناب نوح علیہ السلام اپنے قوم کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو کہیں حضرت ہود علیہ السلام اپنے قوم کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو کہیں حضرت صالح علیہ السلام اپنے قوم کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو کہیں حضرت شعیب علیہ السلام اپنے قوم کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو کہیں حضرت یوسف علیہ السلام طریق زندان میں توحید کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب نبی آخر الزمان سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب نے فرمایا اعلان کر دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم واحد۔ حضرات یہیں پر بس نہیں بلکہ رب لم یزد ولا یزال نے اعلان فرمایا وما ارسلناک من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ کہیں پہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ کہیں پہ فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ حضرات تعلیم نبوت تو دیکھئے، لا تشرک باللہ شیئا ان قطعت او حرکت، اے ابو دردہ چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے یا تجھ کو زندہ جلا دیا جائے مگر میرے رب کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ ہے تو عالم سے خفا میرے ملتا۔ بتوں کی خدائی کو پامال کر کے کیا ہم نے توحید کا بول بالا، بتوں کی خدائی کو پامال کر کے کیا ہم نے توحید کا بول بالا۔ جہالت کا گہرا اندھیرا اٹھا کر صداقت کا ارسو بھرایا اجالا۔ سامعین محترم، یہ بات روز روشن کی طرح حیا ہے۔ رب کائنات کی گواہی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو توحید ہے، قولوا لا الہ الا اللہ توحید ہے، پیغمبر آخر الزمان کا نقطہ ابتدا توحید ہے، انبیاء کا پیغام توحید ہے، انبیاء کا مشن توحید ہے، انبیاء کی پکار توحید ہے، انبیاء کی چلنا توحید ہے، انبیاء کی بیٹھنا توحید ہے، انبیاء کی اٹھنا توحید ہے، انبیاء کی دعوت توحید ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کا ہر آیت کا خلاصہ
توحید ہے. اٹھاؤ قرآن. زمینوں آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ, مجھے اور تجھے پیدا کرنے والا اللہ, مجھے اور تجھے رزق دینے والا اللہ, حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھانے والا اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے بچانے والا اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے فوجیوں سے بچانے والا اللہ, حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پالنے اور بچانے والا اللہ. حضرات یہیں پر بس نہیں بلکہ عقائد و جہل, دور جہالت کے بھٹکے ہوئے, شرک و بت پرستی کے دلدل میں دلتے ہوئے, درندہ سے انسانوں کی روبرو مالک ارض و سما کا پیغام جاویدہ پیش کیا تو تلاتم سال تباہ ہو گیا. کتوں کی پجاریوں میں محبت خالی نظر آنے لگے. حکمرانوں کی چودھری اپنے چودھرا چین جانے کے احساس سے ناگوار سے قرآن پکار اٹھے. اجعل الآلیۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب. نہیں جناب نہیں, بلکہ یہ افروز جہالت کی عین مطابق ہے. رب کائنات نے توحید کی جھٹلانے والوں کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا هو وهو الذی ذراکم فی الارض ولیہ تشعرون وهو الذی یحیی ویمیت وله اختلاف اللیل والنہار. حضرات توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صوم و صلاۃ, نذر و نیاز, دین کی پرچار کا اہتمام کریں تو اللہ کے لیے کریں. افسوس جناب اللہ, صد افسوس, آج ہم نے توحید کی تقاضوں کو پس پشت ڈال دیا ہے, اولیت کی تقاضوں کو نقطۂ دیوار بنا دیا ہے, اسے دنیاوی رسم و رواج کے مطابق اپنے ہی سانچے میں ڈال دیا ہے. بس جناب اللہ, میں اپنے تقریر کو ایک اشعار پر شروع کرنا چاہتا ہوں. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہماری, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہماری, آسان